سوال نمبر 7، رمضان کے ہلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی درکار ہے؟ تو رمضان کے ہلال کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی چاہیے؟ رمضان کے ہلال کے لیے ہو یا اسی طرح سے عید کے ہلال کے لیے 2 لوگوں کی گواہی ہونا چاہیے، اور وہ 2 لوگ کیسے ہونا چاہیے؟ تقویٰ کے اعتبار سے اور آنکھوں کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک۔ علماء نے کہا 2 اعتبار سے وہ صحیح ہونا چاہیے، ایک تو دینداری کے اعتبار سے، دوسرے آنکھ کے اعتبار سے۔ چشمہ لگا کے دیکھا اور چشمہ چمک رہا ہے، سامنے سے ٹیوب لائٹ دکھ رہی ہے، بولے ہلال دکھ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا آنکھیں صحیح نہیں ہے اس کو دن میں بھی چاند دکھتا ہے، اور چاند تو کیا تارے بھی دکھتے ہیں، تو ایسا آدمی اس کی گواہی معتبر ہوگی نہیں، کیونکہ اس کو صحیح دکھتا نہیں ہے۔ تو چاند دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ آنکھ چاہیے، تو جس کی آنکھ صحیح نہیں ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ ہاں اس کو چشمہ لگا کے دکھتا ہے، ٹھیک سے دیکھا اس نے، اچھے سے کنفرم کیا اور دوسروں کو بھی بتایا، تو ایسا آدمی اس کی گواہی معتبر ہوگی۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ رکھیں، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ دیجیے۔ بہترین مجلس وہ ہے جس میں دوسروں کے لیے وسعت پیدا کی جائے۔ خیر المجالس اوسعها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین مجالس وہ ہیں جن میں بعد والوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وانسکوا لها، ہلال دیکھ کر تم روزوں کا سلسلہ شروع کرو اور ہلال دیکھ کر افطار کرو، رمضان کا مہینہ ختم کرو۔ وانسکوا لها، اور اپنے حج اور دوسرے معاملات بھی ہلال کی بنیاد پر طے کرو۔ فإن غم علیکم فأتموا 30، اور اگر بادل تم پر چھا جائیں اور ہلال نہ دکھائی دے تو 30 دن پورے کرو۔ فإن شہد شاہدان مسلمان فصوموا وافطروا، فإن شہد شاہدان مسلمان، جب 2 مسلمان گواہی تم کو دیں، مسلمان ہو وہ گواہی دیں ہلال کی، فصوموا وافطروا، تو تم روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ یہ کیسا ہوگا؟ یعنی روزے کے لیے بھی تم 2 آدمیوں کی گواہی لو اور روزے ختم کرنے کے لیے بھی 2 آدمی کی گواہی لو۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی شروع کے لیے بھی 2 گواہ چاہیے اور رمضان کے ختم کے لیے بھی 2 گواہ چاہیے۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے کہتا ہے میں نے چاند دیکھا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی گواہی معتبر ہے نہیں۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ، 2 گواہ اگر گواہی دیتے ہیں جو مسلمان ہوں ان کی گواہی معتبر ہوگی۔ لہذا ٹی وی پہ کوئی سنتا ہے کوئی غیر مسلم بولتا ہے ہم نے چاند دیکھے، شروع کرو، کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک کہ مسلمان کی معتبر گواہی اس سلسلے میں نہ مل جائے تب تک کہ رمضان شروع یا ختم نہیں کر سکتے۔ اس کو یاد رکھیے، مسلمان کی گواہی ہونا چاہیے۔ ہاں فون پر آپ کسی مسلمان سے اگر کنفرم کرتے ہو، وہ آپ کو بتا رہا ہے، اس کی گواہی معتبر ہے۔ لیکن جہاں پر قاضی ہوتا ہے، جہاں پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، وہاں پر آ کے لوگ بتائیں کہ ہم نے چاند دیکھا، ان کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کی گواہی کو قبول کریں، یہ شرعی طریقہ ہے۔ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کو فون آئے میں نے چاند دیکھا، کون بول رہے ہیں؟ رکھ دیا۔ اب کوئی آدمی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم کو چاند دکھا، رکھ دیا۔ آپ بولی سلام کیا تو مسلمان ہی ہوگا نا، تو ضروری ہے نہیں، ایسی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، عید قریب جب آتی ہے آخری دن ہوگی نا عید، دیکھا ہوگا نا کسی نے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پکی جب تک کہ کنفرم خبر نہیں ہوتی ہے تب تک کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس بارے میں اصول ہے۔ البتہ بعض علماء نے بات کہی ہے کہ اگر بہت ہی معتبر آدمی ہے، ایک دم پکا آدمی ہے، ایسا ایک آدمی بھی گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے۔ 2 کی بجائے ایسے ایک آدمی کی جو 2 کے برابر ہو، ایسے آدمی کی بھی گواہی لی جا سکتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ترى الناس الهلال، لوگوں نے ہلال دیکھنے کی کوشش کی، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ میں نے ہلال دیکھا ہے۔ فصامہ وامر الناس بصیامہ، تو آپ نے میری خبر پر خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا۔
اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک دم معتبر آدمی اگر گواہی دیتا ہے تو دو کی بجائے ایک کی گواہی بھی معتبر ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ایک دم پکا آدمی ہو، ورنہ قاعدہ اور قانون کیا ہے؟ دو آدمی ہونا چاہیے.